کہ آپ کو کبھی اپنے حق کے لیے عدالت جانا پڑا ہے، یا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان میں سول سوٹ کیسے فائل کرتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے ڈور ناک ہوا اور باہر کوئی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے نام کا سمن آیا ہے عدالت سے، تو آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی اور ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ پاکستان میں سول سوٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے فائل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا معاملہ کس نوعیت کا ہے، نیچر آف دی ڈسپیوٹ، کہ کیا آپ کا کسی کے ساتھ پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے، یا پراپرٹی کا تنازع ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور اس کو وہ فلفل نہیں کر رہا۔ تو ان تمام، یا آپ کسی کے خلاف حکم امتناعی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان صورتوں میں آپ کے پاس مختلف ریمیڈیز ہیں جو کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت آپ کو دی گئی ہیں، جن کی بابت آپ دیوانی عدالت میں یعنی سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ دعویٰ سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے پلینٹ سے۔ پلینٹ کیا ہوتی ہے؟ پلینٹ کہتے ہیں وہ فارمل ریکویسٹ جو آپ عدالت میں دعوے کی شکل میں جمع کراتے ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے عدالت کا نام، پھر جس نے دائر کرنا ہوتا ہے اس کا نام، پھر جن کے خلاف دائر کیا جاتا ہے ان تمام لوگوں کے نام، 1 2 3 4 5 ساری لسٹ، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ کس قسم کا دعویٰ چاہتے ہیں۔ کوئی رائٹ ڈکلیئر کرانا ہے، کوئی اسپیسیفک پرفارمنس کرانی کسی کانٹریکٹ کی، یا کوئی ریکوری سوٹ فائل کرنا ہے، یا کیا آپ کا پرپز کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی باڈی آ جاتی ہے پلینٹ کی۔ باڈی میں آپ اسپیسیفکلی بڑا مختصر اور جامع انداز میں اپنی ساری گریوینس، اپنی سٹوری لکھتے ہیں۔ آپ اس میں قانون نہیں لکھتے، آپ ججمنٹس نہیں لکھتے، آپ اپنی سٹوری لکھتے ہیں کہ آپ کی سٹوری کیا ہے، بس اس کو قانونی شکل دیتے ہوئے۔ اور آخر میں اس کے پھر 3 پیراز آ جاتے ہیں، جس میں جورسڈکشن کا پیرا، وجہ اناز کیوں ہوئی، وہ ڈسپیوٹ کی وجہ کیوں ہوئی، کب ہوئی، لاسٹ اس کی جو ہے، تاکہ اس کی لمیٹیشن کو دیکھا جا سکے، اور ان دی اینڈ اختیار سماعت کہ اس عدالت کا اختیار سماعت ہے اس دعوے کو سننے کے لیے یا نہیں ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ عدالت کا انتخاب ہم کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، عدالت کا انتخاب کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سول سوٹ ہے تو یہ دیوانی عدالت میں جائے گا۔ پنجاب میں بالخصوص سول کورٹس میں فائل ہوتا ہے، کراچی وغیرہ میں آپ ایک سرٹن اماؤنٹ کے بعد آپ کو ہائی کورٹ جانا ہوتا ہے۔ ان پنجاب ہم یہ دیوانی عدالت میں سول کورٹ میں یعنی لاہور میں جیسے ہے، ہم ایوان عدل میں جاتے ہیں اور اپنا دعویٰ وہاں پہ جمع کرا دیتے ہیں۔ جو اختیار سماعت کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں کہ دعویٰ کس ضلع کی یا کس شہر کی عدالت میں فائل کیا جائے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یا تو ڈیفینڈنٹ رہ رہا ہے یا کام کر رہا ہے، یا وہاں پہ کاز آف ایکشن اکرو ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ وہ دعویٰ فائل کر سکتے ہیں۔ یا تیسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر پراپرٹی کی بابت ہے تو جہاں پہ وہ پراپرٹی سچویٹ کرتی ہے، اس پراپرٹی جس بھی ڈسٹرکٹ میں سچویٹ کرتی ہے، وہاں پہ آپ دعویٰ فائل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے دعویٰ تیار کر لیا ہے، اب آپ کو یہاں پہ 2 چیزیں ہمارے جو لاء میں 2020 کی امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں، وہ یہ کہ عدالتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک عدالت ہے ایڈمن کورٹ اور دوسری ہے ٹرائل کورٹ۔ سب سے پہلے آپ کا دعویٰ ایڈمن کورٹ میں جاتا ہے۔ ایڈمن کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ قابل سماعت ہے، وہ ڈاکومنٹ جتنے بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر عدالت، جس کو فرسٹ ہیئرنگ کہہ لیں، فرسٹ ہیئرنگ کے بعد عدالت اس میں نوٹسز جاری کرتی ہے۔ مخالفین جن کے خلاف اپنے دعویٰ فائل کیا ہوتا ہے ان کے نام نوٹس، سمن جاری کرتی ہے۔ سمن بھیجا جاتا ہے متعلقہ شخص کو۔ سمن بھیجنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نمبر 1، جو کورٹ کا بیلف ہے یا کورٹ کا سٹاف ہے جو سمن کی تعمیل کراتا ہے، جس کو تعمیل کنندہ بھی کہتے ہیں، پروسیس سرور انگلش میں کہتے ہیں۔ پروسیس سرور وہ سمن لے کے متعلقہ ایڈریس پہ جائے گا، اس بندے سے تعمیل کرا کے آئے گا اس سمن پہ۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو جو بھی ہے وہ اپنی رپورٹ دے گا۔ اسی طرح سے اگر پروسیس سرور فزیکل اس کی ایگزیکیوشن نہیں کرا سکتا تو پھر عدالت اس میں
نوٹسز تھرو رجسٹرڈ کوریئر سروس، وہ ڈاکخانے کے تھرو اور ٹی سی ایس یا ایل سی ایس یا کسی بھی ریناؤنڈ کوریئر سروس کے تھرو وہ کوریئر کا حکم دے گی، تاکہ اس متعلقہ بندے کو اطلاع دی جا سکے کہ اس کے خلاف یہ دعویٰ فائل ہو چکا ہے. اور اگر وہ پھر بھی نہیں آتا تو پھر ان دی اینڈ کورٹ کے پاس آخری اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اخبار میں اشتہار کے لیے پبلیکیشن کے لیے حکم دیتی ہے. پبلیکیشن کے بعد بھی اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو ایکس پارٹی پروسیڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی سمن آئے، پروسیس سرور سمن لے کر آئے، یا آپ کو کورٹ کے تھرو یا آپ کو کسی کوریئر سروس کے تھرو یہ نوٹس آئے، تو آپ اس سے ڈرے نہیں، اس سے بھاگے نہیں، کیونکہ آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ پروسیس ہے، یہ چلنا ہی چلنا ہے. آپ پروسیس کو اوائڈ کریں گے، آپ اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں کہ ایک آدھ دوبارہ آپ کو نوٹس کیا جائے، لیکن آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ بھاگیں گے تو آپ کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈ ہو جائے گا، پھر کل کو آپ کے لیے مزید پریشانی ہوگی. تو فوری کسی وکیل سے رابطہ کریں اور متعلقہ عدالت میں جا کے اس کا جواب جمع کرائیں، اس کو کنٹیسٹ کریں، اس کو فائٹ کریں. اور اگر آپ کے خلاف جھوٹا دعویٰ ہے تو وہ خارج ہو جائے گا. اس کو کوشش کریں کہ ایڈمن سٹیج پہ ہی اس کو خارج کرانے کی کوشش کریں. ایڈمن سٹیج میں اگر آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کورٹ جوائن کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنا جواب جمع کراتے ہیں. آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے. 30 دن میں آپ نے اپنا جواب جمع کرانا ہوتا ہے. ریٹن فارم میں اپنے سارے ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں، اپنا جواب جمع کریں. جواب جمع ہونے کے بعد عدالت دونوں فریقین کے جو دعوے اور جواب دعوے کو دیکھ کے جو اس کو ایشوز لگتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ ایشوز ہیں جن کو ثابت کرنا ہے، تو عدالت ان کو ایشوز فریم کرتی ہے. ایشوز فریم کرنے کے بعد پارٹیز کو کہتی ہے آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو آپ ٹرائل کورٹ کو آپ کا میٹر بھیج دیا جائے، یا آپ کو آربیٹریشن کے لیے بھیج دیا جائے. تو وہاں پہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ آربیٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ آربیٹریشن کے لیے چلے جائیں گے، ادروائز متعلقہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں آپ کا کیس چلا جائے گا. جب آپ ٹرائل کورٹ میں جاتے ہیں تو ایڈمن کورٹ آپ کے ایشوز فریم کرنے کے بعد آپ کو 7 دن کا ٹائم دیتی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ متعلقہ عدالت میں اپنی جو لسٹ آف وٹنسز ہے وہ جمع کرائیں. اپنے گواہوں کی، دونوں پارٹیاں اپنے گواہوں کی فہرست 7 دن کے اندر اندر جمع کرائیں، اور اس کے بعد آپ اپنے گواہان کو پیش کرتے ہیں ٹرائل کورٹ میں. آپ اپنے گواہان، اپنے دستاویزات پہلے مدعی پیش کرتا ہے جس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے، پھر اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے اس کے گواہان کو جھوٹا سچا ثابت کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے پھر جو جن کے خلاف دائر کیا وہ ہوتا ہے، پھر ان کی شہادت کی باری ہوتی ہے، وہ شہادت کراتے ہیں اور وہ اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں. اسی طرح سے جو اپوننٹ کونسل ہیں وہ ان پہ کراس ایگزامن کرتے ہیں تاکہ ان وٹنسز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو شیک کیا جا سکے، سچ اور جھوٹ کو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکے. اور یہ لاء میں یہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر آپ نے ایویڈنس کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر فائنل بحث کا مرحلہ آ جاتا ہے. کورٹ دونوں پارٹیز کی فائنل بحث سنتی ہے. فائنل بحث سننے کے بعد کورٹ اس میں ججمنٹ پرناؤنس کر دیتی. 15 دن کے لیے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ 15 دن کے اندر اپنی فائنل بحث کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ 20 دن کے اندر آپ کو ججمنٹ دے دیتی ہے. بس اس میں ایک ٹپ ہے جو آپ کو بہت ضروری یاد رکھنی ہوتی ہے دیوانی دعوے میں، کہ آپ نے جو مانگنا ہے اپنے دیوانی دعوے میں، اپنے دعوے میں جو ایک دفعہ مانگ لیا وہی آپ کو ملنا ہے. اگر آپ نے اس کا کچھ پورشن چھوڑ دیا ہے تو آپ دوبارہ نہیں مانگ سکتے. دوبارہ آپ نے چھوڑ دیے کا مطلب چھوڑ دیا، آرڈر ٹو رول ٹو ہٹ کرے گا. آپ یہ یاد رکھیے گا، جو مانگنا ہے ایک ہی دفعہ میں پوری اپنی جو بھی آپ کے ریلیفز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی دفعہ میں مانگ لینے. بعد میں نہ مانگ سکتے ہیں، نہ اس کے متعلق آپ دوبارہ دعویٰ ہی دائر کر سکتے ہیں. اس معاملے پہ دوبارہ دعویٰ بھی دائر نہیں کر سکتے. اگر یہ ویڈیو آپ کو مددگار لگتی ہے تو لیگل انسائٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. ہمارا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے.